ایک دوست آ کر کہنے لگا کہ حضرت تمہیں بیکاں کو اتنا بولتے ہی نہ کیا ہے کہ حضرت ہمیں تو دیکھے نہیں، لیکن ہماری گھر والی الگ ہے حضرت۔ میں بولا وہ کیسا با؟ اللہ تعالیٰ گھر والی تجھے دیا کی نہیں جنت سے حور اتاریا کی؟ نہیں حضرت، اسے جنت کی حور بولے تو بھی کمیچ نہیں۔ میں بولا کیا با خصوصیت ہے اس کی؟ اس نے کہا کہ حضرت میں میری بیوی کو موبائل بہترین دینا بھی چاہتا ہوں، وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ان پڑھ نہیں ہے حضرت، پڑھی لکھی ہے۔ کسی مولانا کا بیان موبائل کے فطرے میں سننے کے بعد وہ اپنے اوپر یہ عہد کر لیا کہ مجھے موبائل استعمال کرنا نہیں ہے، مجھے گھر کا ایک سادہ سیدھا ٹیلی فون استعمال کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ مولانا میں کہتا ہوں کہ یہ موبائل استعمال کرو، یہ موبائل استعمال کرو، تو اس سے جواب دیتی ہے کہ نہیں، مجھے کسی قسم کا موبائل استعمال کرنا نہیں ہے، میں لے کر کیا کروں موبائل؟ ضرورت پر بات کرنا ہے آپ کو، وہ ضرورت جب اس ٹیلی فون سے ادا ہو جاتی ہے، میں اس چیز کو کیوں رکھوں جس سے میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے، جس سے میرے اعمال خطرے میں پڑ جائے، جس سے میرے اولاد کی تعلیم اور تربیت خطرے میں پڑ جائے۔ اور ایک جملہ سنو، میرے پاس وہ نوجوان آج بھی ہر جمعہ آتا ہے، یقین آپ کو نہیں تو کسی جمعہ آ جاؤ، میں اس سے ملاقات کراؤں۔ اس کی بیوی جو کہی وہ کہہ رہا ہوں، اس کی بیوی کہتی ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں جس سے میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے، جس سے میرے اعمال خطرے میں پڑ جائے، جس سے میرے بچوں کا علم اور تربیت خطرے میں پڑ جائے۔ اور ایک بات اس نے جو کہی ہے سونے کی سیاہی میں لکھنے کے لائق ہے، اس نے کہا مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں جس کا استعمال میں کرتی ہوں تو شیطان تمہارے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اور بات پکی ہے میرے پیاروں، میری ماں اور بہنیں، میری بچیاں، قسم اللہ کی موبائل آنے کے بعد یقین کمزور ہو گیا، شک اور ڈاؤٹ مضبوط ہو گیا۔ موبائل آنے کے بعد یقین بہت کمزور ہو گیا، شک اور ڈاؤٹ مضبوط ہو گیا۔ شیطان انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، اٹھے وسوسے پیدا کرتا ہے، بیٹھے وسوسے پیدا کرتا ہے، اندر رہے وسوسے پیدا کرتا ہے، باہر جائے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ایسے دور میں میری ماں اور بہنوں کو ایک درد بھرا پیغام دیتے ہوئے آگے بڑھوں، مجھے امید ہے کہ آپ عمل کریں گی کہ موبائل کا جتنا تم کم سے کم استعمال کرو گی، انشاءاللہ تعالی تمہارے گھر کی زندگیاں اتنی مضبوط ہو جائیں گی۔ جتنا کم سے کم استعمال کرو گی تمہارے گھر کی زندگیاں اتنی مضبوط ہو جائے گی۔ بہت سارے علماء اس بات پر بہت بولے ہیں، یہ عاجز بھی آپ کے سامنے اسی درد کو رکھتا ہے۔ وہ رشتہ خطرے میں نہ ڈالو جو رشتہ دنیا تک سلامت رہتا ہے۔ نکاح معمولی رشتہ نہیں ہے، بھان بھائی کا جو رشتہ ہے، ماں بیٹے کا جو رشتہ ہے، باپ بیٹی کا جو رشتہ ہے، سب مقدس رشتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ میں کسی رشتے کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا ہوں، کسی رشتے کا مقام نہیں گرا رہا ہوں، بات کو توجہ سے سنو، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بھان بھائی کا جو رشتہ ہے، ماں بیٹے کا جو رشتہ ہے، باپ بیٹی کا جو رشتہ ہے،
ان تمام رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط رشتہ میاں بیوی کا ہے. دیکھو یہ ایک جنا بھی سبحان اللہ نہیں بول رہا ہے حضرت کی کتوئی لگا ٹینشن میں ہی. اتنا لڑنے والا رشتہ بھی حضرت اتنا مضبوط کئی کو بول رہی بول کر. ابھی حضرت ہمارے تشریف لائے تھے, یہ بچے جو کرتب دکھا رہے تھے جس میں بچیاں بھی لکڑیاں چلا رہی تھی, تلوار چلا رہی تھی اور کاکی چلا رہے تھے, تو میں حضرت کی خدمت میں اپنا ایک مذاق پیش کریا. اتنا سیکھنا تو اپنی جگہ پر, کچھ بھی نہیں سیکھ کو رہی تو بھی بچی تب بھی اس سے اس کا شوہر ڈرتا. سوچ کیا حدیث صاحب, اب تو آپ لوگ سکھا رہے ہیں بچوں کو لکڑی پھرانا, تلوار چلانا, زنجیر چلانا, سب کچھ اچھا ہے, غلط نہیں بولتا. حملہ کرنے کے لیے نہ سیکھے, ڈیفنس, دفاع, ظلم کو روکنے کے لیے سیکھنا بہت اچھی بات ہے. طاقت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. طاقت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ایک حدیث پاک سنو, علماء بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ جبرائیل جاؤ, ہمارے عرش کے نیچے ہمارے خزانے ہیں, ذرا جا کر دیکھ کر آؤ. سبحان اللہ. کس کے نیچے؟ عرش کے نیچے. کس کے خزانے؟ بولو, اللہ کے خزانے. اللہ نے حضرت جبرائیل سے کہا اے جبرائیل جاؤ, عرش کے نیچے ہمارے خزانے ہیں, ذرا جا کر ہمارے خزانے دیکھ کر آؤ. حضرت جبرائیل گئے, جا کر پورے خزانوں کو دیکھ کر آئے. باادب اللہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے. اللہ نے پوچھا جبرائیل کیا آپ نے میرے خزانے دیکھے؟ الحمدللہ, اللہ آپ کا حکم میری قسمت, میری سعادت, میں جا کر دیکھ کر آیا, الحمدللہ. اللہ پوچھتے ہیں اے جبرائیل ہمارے خزانے کیسے لگے؟ جبرائیل نے کہا الہ العالمین, آپ کے خزانے بے مثال, بے عیب, لاجواب. وہ بھی آپ کے خزانے. میں یہ اچھا, یہ خراب, یہ اچھی, یہ خراب میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ پروردگار عالم, آپ کسی چیز کو بیکار بھی پیدا کرتے نہیں اور کسی چیز کو خراب بھی پیدا کرتے نہیں. علامہ جلال الدین سیوطی توحید بیان کرتے ہوئے یہ دو باتوں کو بطور خاص نقل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کو بیکار بھی پیدا نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کو خراب بھی پیدا نہیں کرتے. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی باتاں؟ ارے آ رہی نہیں آ رہی؟ ذرہ ساؤنڈ بڑھاؤ, ذرہ بڑھا دلو بس. آ رہی؟ اللہ کسی چیز کو بیکار بھی پیدا نہیں کرتے. ہم نہ سمجھ میں آن دو کہ نکو آن دو. اللہ کی ہر چیز کار آمد. سمجھ میں آئی باتیں؟ ہم نہ سمجھ میں آتے کہ نہیں آتے, وہ اپنی جگہ پر. ضروری نہیں کہ یہ درخت کا کیا فائدہ ہے مجھے سمجھ میں آ جائے, ضروری نہیں یہاں یہ پہاڑ کیوں ہے ہم کو سمجھ میں آئے. نہیں, اللہ تعالیٰ جس کو جہاں جیسے پیدا کیا اس کا راز ہی صرف اللہ جانتا ہے. سبحان اللہ.